سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیوں میں فتنہ خوارج کے 10 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق اعظم ورسک میں خوارج کا چیک پوسٹوں پر حملہ ناکام۔ اعظم ورسک میں فائرنگ کے تبادلے میں 8 خوارج مارے گئے۔ دیر میں فورسز کی ایک اور کارروائی، 2 خوارج ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ گولہ بارود بھی برآمد۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ قوم کو بہادر سیکیورٹی فورسز کے جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان، کہا دہشت گردی پھیلانے والے عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا جائے گا۔ حکومت اور پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا آج سربراہ اجلاس ہو رہا ہے۔ ذرائع سعودی فوج کے مطابق تینوں ملکوں کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اس معاہدے پر کافی عرصے سے غور کیا جا رہا تھا۔ خطے میں حالیہ پیش رفت نے اس عمل کو تیز کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفد کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی، ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں کی۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور وفد کے دیگر ارکان نے کعبہ شریف کی زیارت بھی کی۔ وفد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار بھی شامل تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ محسن نقوی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، سیف سٹی توسیعی پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ سیف سٹی توسیعی منصوبے پر مجموعی طور پر 85% کام مکمل ہو چکا۔ اسلام آباد سیف سٹی کو جدید، اسمارٹ اور ترقی یافتہ ممالک کی طرز پر عالمی معیار کا ادارہ بنانا ہے۔ تحریک انصاف کو مذاکرات کو کوئی دعوت نہیں دی، اب میں نے مذاکرات کا کہنا بند کر دیا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ طارق فضل اور عامر ڈوگر میں مذاکرات کی بات ہوئی ہو تو میں اس سے لا علم ہوں، میں نے تو اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے کر تھک گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، ہر مسئلے کا حل مل بیٹھنے میں۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ کا کلیڈرون ٹیکسٹائل کا دورہ۔ کلیڈرون ٹیکسٹائل کے ہیڈ کوارٹرز اور ڈسٹریبیوشن سینٹر کا تفصیلی معائنہ کیا۔ پاک امریکہ تجارتی تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ ملک کے سپلائی نیٹ ورک اور پاکستان کے ساتھ جاری تجارتی روابط کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے کہا، حکومت کا غیر ملکی سرمایہ کاری کے مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے پرعزم۔ ایران سے مذاکرات جاری ہیں، جنگ جلد ختم ہوگی، آبنہ ہرمز کھول دی جائے گی، ٹرمپ کا دعویٰ۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا، دونوں ممالک ایک ایسے ممکنہ انتظامی معاہدے پر غور کر رہے ہیں جو قابل قبول ہوگا۔ یقین ہے موجودہ جنگ زیادہ عرصہ جاری نہیں رہے گی۔ ایران طویل عرصے تک اس جنگ کو جاری رکھنے کی پوزیشن میں نہیں۔ حوثیوں کا سعودی شہر نجران پر حملہ، ایک پاکستانی سمیت 11 افراد زخمی۔ سعودی قیادت کی حوثی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت۔ سعودی قیادت کے مطابق عراقی ملیشیا اور حوثی پاسداران انقلاب کی رہنمائی میں حملہ کر سکتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میکرون کا اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ کی تازہ صورتحال اور امن کے قیام کی سفارتی کوششوں پر تفصیلی گفتگو۔ بحری جہاز رانی کی سلامتی اور عالمی سمندری راستوں کے تحفظ پر اتفاق۔ سعودی عرب اور فرانس کے 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ کال سینٹر کیس میں گرفتار حیدر عمرانی کی پارٹی رکنیت معطل۔ حیدر عمرانی نے سندھ اسمبلی کے حلقے PS 100 سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا تھا۔ حیدر عمرانی پر سوشل میڈیا پر پارٹی مخالف سرگرمیوں کے الزام پر کارروائی کی گئی۔ پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے جنرل سیکریٹری رؤف احمد ناگوری نے معطلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ پونچھ اور پلندری میں پولنگ ملتوی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق ضلع پونچھ اور پلندری کے انتخابی حلقوں میں 10 اگست کو پولنگ نہیں ہوگی۔ فیصلہ امن و امان سے متعلق تحفظات، بعض سیاسی شخصیات اور متعلقہ اداروں سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں کیا گیا۔
FIA اینٹی کرپشن سرکل اسلام آباد میں کارروائی، سپرنٹینڈنٹ اور 2 انسپیکٹرز گرفتار، ملزمان پر رشوت، بھتہ خوری، اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات۔ شکایت کنندہ کے مطابق مذکورہ افسران نے ملی بھگت سے مجھے ہراساں کیا، کسٹم کے زیر التوا مجرمانہ مقدمے میں 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر نیا فلائٹ انفارمیشن ڈسپلے سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ، ٹینڈر جاری۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے کمپنیوں سے 13 اگست تک درخواستیں طلب کر لیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹینڈر میں شرکت کے لیے کمپنیوں کو 2 کروڑ روپے کی بڈ سیکیورٹی جمع کروانا ہوگی۔ کمپنیاں اپنی درخواستیں ایڈیشنل ڈائریکٹر لاجسٹکس کو جمع کروائیں گی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر کمی، پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے مقرر۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 50 پیسے فی لیٹر کمی، ہائی ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات تک کے لیے نافذ العمل ہوگا۔ منشیات فروشوں کے خلاف ANF کا ملک گیر کریک ڈاؤن جاری۔ ترجمان ANF کے مطابق 7 مختلف آپریشنز کے دوران 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مجموعی طور پر 135 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کی گئی۔ ملزمان سے برآمد منشیات کی مالیت 2 کروڑ 91 لاکھ روپے سے زائد ہے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج۔ انگلینڈ کے فاسٹ بولر جان ٹرنر کا 25 سال کی عمر میں کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ جان ٹرنر نے 2024 میں 2 ون ڈے انٹرنیشنل اور 2 T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے۔ گزشتہ سال جان سے کمر میں فریکچر کے باعث کسی بھی پیشہ ورانہ میچ میں شرکت نہیں کر سکے۔ جان ٹرنر کے ہیمپشائر کے ساتھ معاہدے کی مدت میں ابھی بھی 2 سال باقی ہیں۔ اور پاکستان کے خلاف پہلے 2 ٹیسٹ میچز کے لیے انگلینڈ کا 16 رکنی اسکواڈ سامنے آ گیا۔ بین اسٹوکس کے بعد جو روٹ دوبارہ انگلینڈ کے ٹیسٹ کپتان مقرر۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 19 اگست سے لیڈز میں شروع ہوگا۔ ڈین لارنس، اولی پاپ، برائڈن کارس اور سیم کک کی انگلش اسکواڈ میں واپسی۔ جیکب بیتھل گھٹنے کی انجری کے باعث پاکستان کے خلاف سیریز سے باہر ہو گئے۔